سفر معراج۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی، اور حدیث میں اس سیر کو معراج کا نام دیا گیا ہے۔ رجب کی 27ویں رات پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد احرام سے مسجد اقصی تک گئے، پھر لامکان تک تشریف لے گئے اور معراج کا وہ مقام حاصل کیا جو کسی رسول اور نبی کو نہ ملا۔ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت غم کا سال تھا۔ اسی سال آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی اور آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی وادی میں گئے اور لوگوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہولہان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، بیوی رخصت ہو گئی، کیا ہوا؟ شفیق چچا کا انتقال ہو گیا، کیا ہوا کہ طائف کے لوگ آپ کو نہیں مانتے؟ اے محبوب، تیرا دل غم سے بھرا ہوا ہے، تو پریشان نہ ہو، میں رجب کی رات تجھے سیر کراؤں گا، جنت کی سیر کراؤں گا، بلکہ اپنا دیدار کراؤں گا، جو تیرا دل شاد اور شادمان ہو جائے گا۔ چونکہ حضور عرش اور فرش دونوں کے رسول ہیں، اس لیے آپ نے عرش کا دورہ بھی کرنا تھا، کیونکہ عرش اعلیٰ بھی اس انتظار میں تھا کہ کب وہ وقت آئے گا کہ رحمت العالمین کا دیدار نصیب ہو۔ رجب کی 27ویں تاریخ رات کا وقت تھا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ آسمان پر ستارے جگمگ جگمگ کر رہے تھے، ساری کائنات سکون سے نیند کے مزے لے رہی تھی، اور ادھر حضور کو عرشوں پہ لے جانے کا انتظام ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل اور جنت کے فرشتوں، سارے غور سے میرا فرمان سنو۔ تمام آسمانوں کو سجا دو، جنت میں حوروں کو قطاروں میں کھڑا کر دو، غلامانوں کی قطاریں بنا دو، اور مل کر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو۔ آج کی رات سارے میری تسبیح چھوڑ دیں، اپنے اپنے کام چھوڑ دیں، ہر طرف درود و سلام کی پکار ہو، میرے عرش کو دلہن کی طرح سجا دو۔ جب آسمانوں پر تیاری مکمل ہو گئی، خداوند کریم نے فرمایا، اے جبرائیل، جنت سے ایک براق لے جاؤ اور 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے براق لیا اور 70,000 فرشتوں کو ہمراہ لے کر در رسول خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو گئے۔ سرکار آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے اپنے کافوری لبوں سے سرکار دو عالم کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ جب ٹھنڈک محسوس ہوئی، حضور نے اپنی پیاری پیاری آنکھیں کھولیں اور فرمایا، اے جبرائیل، کیسے آئے ہو؟ حضرت جبرائیل نے دست بستہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات آپ کو سیر کرائی جائے گی، آپ کو خداوند تعالیٰ نے لامقام پر بلایا ہے۔ یہ سنا تو حضور بستر سے اٹھے، غسل فرمایا، جنتی لباس زیب تن کیا، سر پر شفاعت کا تاج رکھا اور براق پر سواری کے لیے اپنے در دولت سے نکلے۔ ساری کائنات پرسکون تھی۔ آسمان کے فرشتے یہ حسین منظر دیکھ رہے تھے اور درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ حضور کا براق جب چلا تو جبرائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی۔ براق کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ جہاں نظر جاتی تھی وہاں قدم جاتا تھا۔ رستے میں ایک مقام آیا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، حضور، یہاں 2 نفل ادا فرمائیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لانا ہے، یعنی یہ آبادی مدینۃ النبی بنے گی۔ پھر آپ براق پر سوار ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق بیت المقدس کی طرف چلا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں اور تمام نبیوں کو ارشاد فرمایا کہ سب کے سب میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے قطاریں بنا کر کھڑے ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ حضور کا براق بیت المقدس کے بڑے دروازے پر آ کر ٹھہرا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں۔ باب محمد سے بیت المقدس کی مسجد اقصی میں تشریف لائے تو تمام انبیاء نے درود و سلام کے پھول پیش کیے۔ تمام رسولوں اور انبیاء نے اپنا اپنا تعارف کرایا اور اپنی اپنی تقریر میں اپنی شان بیان فرمائی۔ یہ سلسلہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اس ذات کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں اور جس نے مجھے رحمت العالمین بنایا، خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بنایا، جس نے مجھے اول بنایا، جس نے مجھے آخر بنایا، جس نے مجھے شافع محشر بنایا، جس نے مجھے مقام محمود والا بنایا، جس نے میری امت کو سب امتوں سے اعلیٰ بنایا ہے۔ آج میں خداوند کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے تمام رسولوں اور نبیوں کا مجھے امام بنایا ہے۔ جب آپ نے یہ ارشادات ختم کیے تو تمام رسول پکار اٹھے، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، آپ سب سے اعلیٰ ہیں، آپ سب سے اولیٰ ہیں، آپ خدا کے حبیب ہیں، آپ خدا کے قریب ہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی۔ اذان کے بعد نماز کے لیے قطار بنا دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امامت آپ کرائیں گے۔ تمام رسول اور نبی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے اور ہمارے نبی سب کے امام تھے۔ آج معلوم ہوا کہ کائنات والوں، دیکھ لو خداوند تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کیا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ نماز ادا کرنے کے بعد تمام پیغمبروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا اور دودھ نوش فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے باہر تشریف لائے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور 70,000 فرشتے ساتھ ساتھ تھے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، وہاں پر فرشتوں کی قطاریں درود و سلام پڑھ رہی تھی اور حضرت آدم استقبال کے لیے موجود تھے۔ پھر دوسرے فلک پر حضرت یحییٰ علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ موجود تھے۔ تیسرے فلک پر حضرت یوسف علیہ السلام نے مرحبا کہا۔ چوتھے فلک پر عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو مبارکباد دی اور 5ویں فلک پر حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور فرشتوں نے سلامی دی۔ چھٹے فلک پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے، جس کا طواف ہر وقت فرشتے کرتے ہیں۔ وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں فرشتوں کی امامت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دکھایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز آپ کی امت اسی حوض سے پانی پیے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی اور دوزخ بھی دیکھی۔ دوزخ میں آپ نے مردوں اور عورتوں کو عذاب ہوتا دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور جنت میں نے صدیق اور عمر کا محل بھی دیکھا اور تمام حوروں اور غلمانوں نے مجھے سلامی پیش کی اور حوروں کی سردار میرے پاس آئی اور اس نے مجھے جھک کر سلامی پیش کی اور عرض کیا کہ مجھے کچھ عنایت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حوروں کے سردار، میں نے تجھے اپنا بلال عطا کیا۔ پھر آپ عرش اعلیٰ پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک مقام سدرۃ المنتہا ہے، جو ایک درخت ہے جس کا ایک پتا ساری کائنات کو ڈھانپ سکتا ہے۔ اس کے ہر پتے پر 70,000 فرشتہ بیٹھا خداوند کریم کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ یہ مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں جا سکتا، اگر جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش اعلیٰ پر اپنا قدم مبارک رکھا تو عرش اعلیٰ نے کہا، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا مبارک ہے کہ جب مجھ پر لا الہ الا اللہ لکھا گیا تو میں ہیبت کے مارے کئی سال تک کانپتا رہا، اور جب محمد الرسول اللہ لکھا گیا اس وقت مجھے
سکون حاصل ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قدم میرے لیے باعث برکت اور باعث افتخار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعلیٰ پر آگے بڑھے اور ہر طرف نور ہی نور تھا۔ خداوند کریم نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رک جائیے، آپ کا رب درود بھیج رہا ہے۔ پھر آواز آئی، آؤ محمد، آگے آؤ، اے احمد آگے آؤ، قریب ہو جاؤ، سب سے اچھے آگے آؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر خوب اترا، جلوے اور محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے معبود، اپنے مطلوب، اپنے اللہ کو دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہ جھپکی۔ یہ معراج کا عروج تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لامکان میں جلوہ فروز ہوئے۔ دربار خداوندی سے آواز آئی، اے محبوب، میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے خداوند کریم، میں تیرے حضور عاجزی کا تحفہ لے کر آیا ہوں، میں ایک عاجز بندہ بن کر حاضر ہوا ہوں۔ خداوند کریم نے فرمایا، اے محبوب، تیری عاجزی نے تجھے امام الانبیاء بنا دیا، میرا محبوب بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا اور پھر فرمایا، اے محبوب، میری طرف سے بھی تحفہ لیجئے، یہ تحفہ آپ کی امت کے لیے ہے، اور یہ تحفہ 50 نمازیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند کریم کا یہ تحفہ قبول فرمایا۔ پھر گناہگار امت کا خیال آ گیا اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، تجھے امت کا شافی بنا دیا، قیامت کے روز تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ نے مجھے شفاعت کا تاج پہنایا۔ اے میرے صحابہ سنو، قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا اور اس وقت تک شفاعت کرتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا اور جنت میں نہ چلا جائے۔ پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے کیا تحفہ ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 نمازیں ملی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ بہت زیادہ ہیں، واپس جائیے اور کم کروائیے۔ آپ واپس تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 معاف فرما دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ بھی زیادہ ہیں، واپس جائیے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ دربار خداوندی میں گئے اور 45 نمازیں معاف کروائیں۔ اس میں راز تھا کہ اے موسیٰ، کوہ طور پر تو مجھے نہ دیکھ سکا، اب میرے محبوب کو دیکھ لے۔ اس نے میرے محبوب کو دیکھ لیا، اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، اگرچہ 5 نمازیں باقی رہ گئی ہیں مگر ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ پھر ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جرمٹ میں واپس تشریف لائے۔ خداوند کریم نے اس رات کو 18 سال کا کر دیا۔ کائنات کے ان لمحوں کو ساکت و جامد کر دیا۔ ہر چیز جس مقام پر تھی ساکن ہو گئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہیں سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر گرم تھا، دروازہ کھلا تھا، جبرائیل اور میکائیل ان کے ساتھ تشریف لائے، فرشتوں نے آخری سلامی دی اور واپس چلے گئے۔ سرکار نے خدا کے حضور سجدہ شکر ادا فرمایا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد مکہ والوں کو یہ سارا حال سنایا تو سب نے انکار کیا۔ ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ تیرا یار کہتا ہے کہ میں راتوں رات بیت الحرم سے بیت المقدس گیا، پھر 7 آسمانوں کی سیر کی، پھر عرش اعلیٰ پر گیا، اور میں نے اپنے خدا کو سر کی آنکھوں سے دیکھا اور پھر واپس بھی آ گیا ہوں، کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے سنا تو فرمایا، اے ابو جہل، اگر یہ بات میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ ابوبکر نے میری تصدیق کی ہے تو فرمایا، اے ابوبکر، آج کے بعد تو دنیا اور آخرت دونوں میں صدیق ہے۔ معراج کا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ ہے، ایسی شان کسی رسول اور کسی نبی کو نہ ملی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں۔